نام تو اس کا عمد العزیز تھا، مگر دادا اسے زبیدہ کہہ کر بلاتے تھے، سو اسی نام سے انہیں جانا گیا۔ عربی زبان کے اس لفظ کا مفہوم منتخب بھی ہے اور مکھن کا پیڑا بھی۔ یوں ہی گھر والے تو پیار سے کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، مگر عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور کے فوگ کی کہانیوں کے مجموعے الف لیلہ میں تو جگہ پا ہی تھی، مگر رہتی دنیا تک اس نام کے زندہ رہنے کا بھی اہتمام کر دیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم دل، رحم دل اور انتہائی خوش پوش تھی۔ چچا زاد ہارون رشید سے شادی ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران رہے۔ ہارون رشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھی، جو تقریباً 3 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ یوں تو ریاستی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی تھی۔ زبیدہ کو والد کی طرف سے جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمیں ملی۔ زبیدہ دولت میں 1000 ملازمیں شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادیں اور کاروبار کے لیے معاونین رکھے۔ زبیدہ کے لیے کھانا سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں پیش کیا جاتا تھا، اور انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کروایا۔ ان کے محل کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں سنہری حروف میں لکھی گئیں۔ ان کا محل پرندوں اور جانوروں سے بھرے ایک باغ میں تھا۔ زبیدہ کی آزادانہ آمدنی تھی، جس سے وہ خاطر خواہ خیراتی عطیات دینے اور خلیفہ پر طاقت اور اثر و رسوخ استعمال کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ جب زبیدہ نے ہارون رشید سے شادی کی تو ان کی دولت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ زبیدہ اپنے انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتی، اور پانی کو خود چکھا۔ ایک بار قیدیوں کے لیے روٹی اور پانی کو خود چکھا، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ اچھی معیار کے ہیں۔ زبیدہ کو ایک بار معلوم ہوا کہ مکہ میں غریبوں میں تقسیم کی جانے والی روٹی ناقص معیار کی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر بہتر روٹی فراہم کرنے کے لیے ایک نئی جگہ کی تعمیر کا حکم دیا، اور یہ منصوبہ ایک ہی دن میں مکمل ہوا۔ زبیدہ علم، فن اور ادب کی سرپرستی کے لیے بھی مشہور تھی۔ زبیدہ علم کی بڑی سرپرست تھی، اور ان کا محل ادبی اور سائنسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ زبیدہ کو سائنسی تحقیق اور سرپرستی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ زبیدہ نے عراق سے مکہ تک حاجیوں کے قافلے کے لیے گزرگاہ بنائی، اسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ حاجیوں اور مسافروں کے لیے کنویں کھودوائے اور مسجدیں بنوائی۔ تبریز نامی شہر جو زلزلے میں تباہ ہو چکا تھا، اسے دوبارہ آباد کروایا، اور مصر کے تاریخی شہر سکندریہ جو تقریباً اجڑ چکا تھا، اس کی نئی سرے سے تعمیر کروائی۔ زبیدہ کے عوامی فلاحی و معبود میں شرکت نے عباسی سلطنت میں لاتعداد لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں
مدد کی۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ جب حج کی غرض سے مکہ میں تھی تو انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلایا اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی۔ بہت کوششوں کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور چشموں کا سوراخ ملا ہے، مگر اس پانی کو مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑ ہیں۔ زبیدہ نے کہا، اس پانی کو مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو۔ پورے 3 سال تک ہزاروں مزدوروں نے یہ کام مکمل کیا۔ اس منصوبے میں 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب ان اخراجات کی تفصیل ملکہ سے پیش کی تو انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر اسے دریا میں پھینک دیا، اور ملکہ نے کہا کہ یہ کام میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اب یہ حساب میں قیامت کے دن کے لیے چھوڑتی ہوں۔ خدا حافظ۔